بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے سوال نمبر 75 اور اس کا جواب ہے۔ یہ سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس میں جو موضوع ہے وہ ایک الگ موضوع ہے اور وہ بھی ہمارے سماج کا موضوع ہے اور منہج سے بہت ہی زیادہ جڑا ہوا موضوع ہے۔ اس میں سائل نے یہ سوال کیا ہے، جو کچھ حادثات رونما ہوئے ہیں، آپ یاد کریں کچھ حادثات چند سال پہلے سعودی عرب میں ہوئے تھے، جو کچھ حادثات رونما ہوئے ہیں جن کے سبب بعض مسلمان کسی طالب علم کا کوئی فتویٰ سن کر، طالب علم جب آپ دیکھیں ایسے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی وہ ہم جیسے طلبہ ہیں، یعنی وہ علماء ہیں، کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور صحیح معنوں میں ہم ایسے لوگوں کو تو بہت بڑے علماء میں سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سعودی عرب کی بات ہے جہاں چوٹی کے ائمہ اور علماء موجود ہیں، اس لیے ان کے مقابلے میں دکتورا کی ڈگری حاصل کرنے والے اچھے علم والوں کو بھی لوگ طلبہ کہتے ہیں اور خود بھی اپنے آپ کو وہ طلبہ کہتے ہیں۔ تو بعض مسلمان کسی طالب علم کا کوئی فتویٰ سن کر کافروں سے ولایت اور دوستی کرنے لگے ہیں۔ کافروں سے ولایت یعنی محبت، قربت اور دوستی کرنے لگے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس سوال میں اور اس کے جواب میں ہمیں یہ معلوم پڑے گا کہ کافروں سے ولایت اور محبت کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں کہتے ہیں۔ یعنی جیسے کہہ دیا سوال کرنے والے نے کہ کسی عالم کا، طالب علم کا فتویٰ سن کر کچھ لوگ کافروں سے محبت کرنے لگے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اب یہاں پر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو سوال کرنے والے نے اپنے سوال میں یہ کہہ کر کے پوچھا ہے کہ لوگ کافروں سے محبت کرنے لگے ہیں، دوستی کرنے لگے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ صالح فوزان اس کا جواب دے کر کے یہ بتائیں گے کہ جس چیز کو لوگوں نے کافروں سے دوستی اور محبت سمجھا ہے وہ اصل میں کافروں سے دوستی اور محبت نہیں ہے، بلکہ وہ رواداری ہے۔ وہ کیا ہے؟ رواداری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جواب میں کیا ہے۔ جواب میں کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان کافروں سے محبت اور دوستی رکھ سکتا ہے۔ یہ جس دوستی کی نفی کی جا رہی ہے یہ دوستی دلی دوستی کی نفی ہے جو ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، ورنہ سماجی دوستی، معاشرتی دوستی، کاروبار کی دوستی، پڑوس کا رہن سہن، آپس میں انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس اعتبار سے جو رہن سہن ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ جب ولا کہا جائے، ولا دوستی، محبت والی دوستی، دلی اور قلبی لگاؤ والا تعلق، تو وہ ایسا مسئلہ ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان کافروں سے محبت اور دوستی رکھ سکتا ہے، یعنی ولایت، دلی دوستی اور محبت، لیکن آپ لوگ موالات یعنی دوستی کی تفسیر غلط کرتے ہیں۔ یعنی آپ لوگ جس چیز کو محبت اور دوستی سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں صحیح نہیں ہے، آپ لوگ موالات کا معنی ہی غلط سمجھ رہے ہیں، اس کی تفسیر ہی غلط سمجھ رہے ہیں، کیونکہ حقیقت میں ان سے محبت رکھنے والا یا تو جاہل ہوگا، کوئی آدمی حقیقت میں اگر کافروں سے محبت رکھتا ہے نا، یعنی دلی محبت، ہم نے کہا سماج، معاشرہ، کاروبار، پڑوس، انسانی بنیادوں پر یہ سب تعلقات الگ چیز ہیں، یہ سب ہیں اور رہیں گے، یہ ضروری ہے، شریعت کے اندر اس کا حکم ہے، اس کی تاکید ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یا تو حقیقت میں
کیونکہ حقیقت میں ان سے محبت کرنے والا یا تو جاہل ہوگا اور یا پھر وہ مسلمان نہیں بلکہ منافقوں میں سے ہوگا۔ یہ وہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے ولا اور برا کا، جو شیخ صالح فوزان سمجھا رہے ہیں۔ تو دلی محبت جو ایک ایمان کے ساتھ جڑ کر کے ہوتی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن یقیناً آپس میں بھائی بھائی ہیں ایمان کی بنیاد پر، اور یہی ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو چاہے وہ ابراہیم کے باپ آزر ہوں یا حضرت نوح کے بیٹے کنعان ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہوں، ہے نا، یا ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، کوئی فرق اس کے اندر نہیں ہے۔ خون کا رشتہ، خاندان کا رشتہ، ازدواجی رشتہ، پدری رشتہ، ہے نا، کوئی بھی رشتہ ایمان کے رشتے کے فقدان یعنی ایمان کا رشتہ نہ ہونے کی صورت میں کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایسا شخص اگر کوئی کسی کافر سے دلی محبت رکھتا ہے تو یا تو وہ لا علم اور جاہل ہوگا، اور یا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا بلکہ منافقوں میں سے ہوگا، مسلمان ظاہر کر رہا ہوگا اور اندر سے نفاق کفر ہوگا اس کے اندر، اس لیے محبت کر رہا ہوگا وہ۔ ورنہ ایک سچا مسلمان کافروں سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو ایمان کی محبت ایمان سے، اور اس میں کوئی بات نفرت کی نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ کیا کوئی کافر یا کوئی کسی غیر اسلامی دھرم اور ازم والا شخص کیا دوسرے ازم اور دھرم والے سے کیا ویسی محبت کرتا ہے جیسے اپنے دھرم والے سے کرتا ہے؟ تو الٹیمیٹلی بات ہے، اس میں کوئی تناؤ کی بات ہی نہیں ہے، بہت موٹی بات ہے کہ ہر آدمی اپنے دین دھرم والے سے جو محبت رکھتا ہے وہ محبت، وہ تعلق، وہ لگاؤ کسی دوسرے دھرم والے سے کبھی نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ ایسی بھی بہت واضح سی بات ہے، اور ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بتایا ہے وہ ایمان کا اصول ہے، توحید کا اصول ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور کفر و شرک سے توبے کا اصول ہے، اس سے بیزاری کا اصول ہے۔ اس بنیاد پر ایک سچا ایمان والا کبھی کسی کافر سے دلی محبت نہیں کر سکتا۔ البتہ اب یہاں دیکھیے یہ شیخ سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں البتہ کچھ ایسے کام ہیں جنہیں آپ لوگ محبت اور دوستی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ موالات و محبت نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ کچھ لوگوں کے فتوے کی بنیاد پر کچھ لوگ کافروں سے محبت اور دوستی کرنے لگے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ کہتے ہیں جس کو آپ محبت اور دوستی کہتے ہیں وہ محبت اور دوستی نہیں ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں حالانکہ محبت اور موالات ہیں، جیسے مثال کے طور پر جس کو لوگ دوستی سمجھ رہے ہیں، محبت سمجھ رہے ہیں، جیسے کافروں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا۔ ایک کافروں سے خرید و فروخت کرنے میں کوئی ممانعت ہے؟ کچھ نہیں، آدمی کاروبار کرے، سامان آپ اس سے خریدے، وہ آپ سے خریدے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ سامانوں کی خریداری، خرید فروخت، لین دین کا جو مسئلہ ہے، یہ جو لین دین کا مسئلہ ہے، لوگوں نے ایسا کرنے کو بھی کیا سمجھ لیا؟ کافروں سے محبت سمجھ لیا، جبکہ اس کا تعلق محبت سے نہیں ہے۔ یہ تو انسانی زندگی کی مصلحتیں ہیں، مجھے ضرورت ہے آپ کے یہاں خرید لوں گا، آپ کو ضرورت ہے آپ میرے یہاں خرید لیں گے، یہ انسانی زندگی کی ضروریات کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے۔ ہاں اس کا جو عقیدہ کفریہ ہے آپ کو اس سے محبت نہیں ہے، جس سے ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں اس سے بھی اس کے کفر کی وجہ سے وہ محبت نہیں ہے جو ایمان والے سے ہوتی ہے۔ تعلق، ملاقات اور لین دین میں جو کیا کہتے ہیں تال میل رہتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کافروں کے ساتھ، جیسے کافروں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، انہیں ہدیہ دینا، ان کا ہدیہ قبول کرنا، انہیں ہدیہ دینا، ان کا ہدیہ قبول کرنا، یہ عام بات ہے۔ ہاں اس میں جو خاص نقطہ ہے اسے یاد رکھنا ہے ہمیشہ، کسی تہوار کی مناسبت پر ہم کوئی ہدیہ تحفہ نہیں لے سکتے، شرکیہ ہے، وہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کے اوپر، یا اگر نہیں بھی لیا گیا ہے لیکن غیر اسلامی تہوار کی مناسبت پر وہ دیا لیا جا رہا ہے
تو اس میں شرکت مانی جاتی ہے. جو تحفہ دیتا ہے یا لیتا ہے وہ اس تہوار کی مناسبت پر اس خوشی میں شریک ہو جاتا ہے, اس لیے بھی یہ درست نہیں ہے. لیکن عام حالات میں کوئی مسئلہ نہیں, پڑوسی ہے وہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہے, آپ اس کو ہدیہ دے رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. آپ کو لا کر کے قلم دے رہا ہے, لو, ہے کہ نہیں. اسکول میں بچہ پاس ہوا ہے, آپ کو مثال کے طور پر ہے نا وہ کوئی گفٹ دے رہا ہے, ڈائری دے رہا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی, پرس دے رہا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر. یا کوئی کھانے پینے کی بھی چیز دے رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ صرف خوشی کا موقع ہے, یعنی بچہ پاس ہوا ہے, اس میں نہ کوئی تہوار کا مسئلہ ہے, نہ کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے, نہ کوئی پوجا پاٹ کی گئی ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر. اچھا, یہ چیزیں جائز ہیں. شیخ صالح فوزان کیا کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں جائز ہیں, یہ محبت اور موالات نہیں ہیں. اب یہ عقیدے اور منہج کا مسئلہ ہے, افراد تفرید دونوں غلط ہے, یہاں اعتدال کی ضرورت ہے. کوئی اتنا زیادہ آپس میں رواداری ثابت کرتا ہے کہ ان کے کفر شرک سب میں شریک ہو جاتا ہے, اور کوئی اتنا زیادہ تفرید افراد کرتا ہے کہ ان سے لین دین کاروبار کرنے کو اور ہدیہ تحفے کے تبادلے کو بھی ناجائز سمجھتا ہے, اس کو ولایت سمجھتا ہے اور اس کو برات سمجھتا ہے. یہاں پر دونوں افراط و تفرید کے بیچ میں اعتدال ہے. اعتدال کیا ہے؟ ایمان اور عقیدے والی محبت کبھی نہیں ہوگی ان سے, برات رہے گی, بیداری رہے گی. کفر اور شرک کی وجہ سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ رہے گی ہمیشہ, چاہے باپ ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے کنبہ قبیلہ ہو, کوئی بھی ہو. عام بات ہے, اصول ہے, آئے گی وہ آیت کریمہ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ جو لین دین وغیرہ کا معاملہ ہے اس کا تعلق دوستی سے نہیں ہے, اس کا تعلق دوستی سے نہیں ہے, اس کا تعلق انسانی زندگی کی مصلحتوں سے ہے, جس کی ضرورت انسان کی بنیاد پر سب کو پڑتی ہے. کاروبار کرنا, بزنس کرنا, لین دین کرنا, غم آنا, سکھ آنا, دکھ آنا, حادثہ ہونا, بیمار ہونا, انسانی زندگی کی مصلحتیں. تو یہاں پر صاف مسئلہ ہے, یا اعتدال یہ ہے. یہاں پر وسطیت کیا ہے؟ وسطیت یہ کہ اس چیز کو سمجھیں, نہ یہ اصول بنا لیں کہ سرے سے کوئی رشتہ نہیں رکھ, کہ کوئی تعلق, لین دین بھی نہیں کرنا. بالکل غلط, بالکل غلط. اور کوئی کہے کہ نہیں ہم سب ایک ہیں, ہم سب کو ایک دوسرے کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, اسلام ملنے جلنے کی تعلیم دیتا ہے, اسلام اتحاد کی تعلیم دیتا ہے. یہ کا طریقہ ہے کہ ہم ان کی تہوار میں نہیں جائیں گے, ان کی پوجا میں نہیں جائیں گے, چلو سب میں جاؤ. یہ بھی غلط, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. افراط ہے, یہ تفریط. حق دونوں کے بیچ میں ہے, جس کو ہم وسطیت اور اعتدال کہتے ہیں. تو ایسی جگہوں پر اعتدال اور وسطیت آتی ہے. بینیت یعنی بٹوین کے معنی میں آتی ہے. ہر جگہ اعتدال کا معنی درمیان نہیں ہوتا, بیچ والا معنی نہیں ہوتا. ہر جگہ حق ہوتا ہے. راہ اعتدال وہی ہے جو راہ مستقیم ہے. راہ اعتدال, طریق اعتدال, طریق وسطیت, راہ وسطیت وہی ہے جو راہ حق ہے, راہ مستقیم ہے, صراط مستقیم ہے. یہ ہے معنی اس کا. اب یہاں پر راہ مستقیم یہی ہے کہ ادھر والا بھی غلط, ادھر والا بھی غلط ہے, تو بیچ والا راستہ صحیح ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ دو فریق ہوں, ان میں سے بیچ والا درمیانی راستہ ہو. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. تو جہاں جو حق ہے وہی اعتدال ہے, جو حق ہے وہی اعتدال ہے. جو اللہ کی کتاب کہے وہی اعتدال, جو نبی کی سنت کہے وہی اعتدال ہے, جو صحابہ کی سیرت کہے وہی اعتدال ہے. یہ نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر, یہاں پر بات یہ آ گئی کہ بلکہ یہ چیزیں دنیاوی معاملات اور مصلحتوں کے قبیل سے ہیں, مصلحتوں کے تبادلے کے قبیل سے ہیں. دنیاوی معاملات ہیں, لین دین کرنا, خرید و فروخت کرنا, کاروبار کرنا, اور مصلحتوں کے تبادلے کے قبیل سے. مصلحتوں کا تبادلہ, میری مصلحت یہ ہے کہ میں آپ سے لے لوں, آپ کی مصلحت ہے کہ آپ مجھ سے لے لیں, تو میں آپ سے خرید لوں, آپ مجھ سے خرید لیں, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. اسی طرح کسی اور مثالیں دے رہے ہیں شیخ صالح فوزان, اور بھی مثالیں دے رہے ہیں. کہتے اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کے ہاں کام کرنے کے لیے مزدوری پر رکھنا, کسی کافر کو مسلمان کے یہاں کام کرنے کے لیے مزدوری پر رکھنا. آپ کوئی کہے کہ یار کتنا غلط کرتے ہو, مسلمان ہو کافر کو کام پر رکھے ہو,
تو یہ بیوقوفی ہے، نادانی ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ افراط ہے، یہ غلط. اسلام کبھی یہ بات نہیں کہتا. اس کا تعلق عقیدے سے تھوڑی نہ ہے، اس کا تعلق عقیدے توحید سے تھوڑی نہ ہے. تو انسانی زندگی کے مسئلے ہیں. مجھے ضرورت ہے کام کرنے کی، کام کرنے والوں کی، تو میں کسی کو بھی رکھ لوں. آپ کو ضرورت ہے کام کرنے والوں کی، آپ کسی کو بھی رکھ لیں ضرورت کے مطابق، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. یہ بھی محبت اور دوستی نہیں ہے. یہ وہ مثالیں شیخ صالح فوزان دے رہے ہیں کہ ولایت اور برات میں آتا کیا ہے. ولا اور برا کا جو اصول ہے اس میں سلف کا منہج کیا ہے. اب کوئی اگر سمجھتا ہے کہ یہ سب کام بھی عقیدے کے ہیں، اس میں بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، تو غلط کہتا ہے. یہ منہج سلف نہیں ہے. منہج سلف یہ ہے. تو یہ بھی محبت اور دوستی نہیں ہے، بلکہ مصالح کا تبادلہ ہے، مصلحتوں کا. میری اپنی مصلحت ہے کہ مجھے یہ بھلائی مل جائے، میرا یہ کام ہو جائے، آپ کی مصلحت ہے کہ آپ کا کام ہو جائے، اس کا تبادلہ ہے. خود نبی کریم، دلیلیں، اب دلیل بھی تو چاہیے. دلیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبداللہ بن اریقط لیسی کو سفر ہجرت میں راستہ بتانے کے لیے اجرت پر رکھا تھا. یہ ایک ایسی دلیل ہے نا کہ اس کے پہلوؤں پر آپ غور کریں تو حیران ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ مزدوری پر ایک کام کے لیے رکھ لیا، مصلحت ہے. نازک وقت میں رکھا، جب آپ کی جان، آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق کی جان پر اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا. سرخ اونٹوں کا انعام، 100 سرخ اونٹ ملیں گے، زندہ یا مردہ، نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو بھی لے کر کے کوئی آ جائے. ایسا نازک موقع تھا، ہجرت کا سفر تھا. سارے دشمن متفق تھے کہ کیسے آپ کو پکڑ لیا جائے اور آپ کی جان لے لی جائے. یہ ایسے موقع پر سفر ہجرت میں راستہ بتانے کی رہنمائی کرنے کے لیے کس کو رکھا؟ عبداللہ بن اریقط کو. مشرک تھا یہ عبداللہ بن اریقط لیسی، مشرک تھا. اس کو رکھا اجرت پر کہ بھائی آپ کو اتنی مزدوری ملے گی، آپ کو ایسے راستے سے لے کر کے چلنا ہے جو کوئی جانتا نہ ہو. اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں جس راستے سے وہ لے کر کے گیا تھا، ان پہاڑوں کے نام، وادیوں کے نام اور گلیوں کے نام ہے نا، مشرق مغرب کے جو علاقے پڑتے ہیں ان کے نام، اتنے حیرت انگیز نام ہیں، ایک دم اجنبی نام. آپ اس کو پڑھ کر کے حیران ہو جائیں کس کس راستے سے لے کر کے گیا. تو اب آپ سوچئے کہ یہ دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے. اس کا تعلق اگر عقیدے سے ہوتا تو اللہ کے نبی رکھتے کسی کو، مشرک کو، کسی مسلمان کو ہی تلاش کرتے، یا جو آزمائشیں آنی ہوتی زندگی میں وہ آتی آپ کو سفر میں. لیکن آپ اس کی مخالفت نہیں کرتے کیونکہ ولا اور برا کا مسئلہ ہے. اس اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. بھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اصول کو پامال کر سکتے ہیں؟ کتنا بڑا الزام لگ جائے گا اگر اس بات کو مان لیا جائے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا جبکہ وہ کافر تھا. مقصد یہ تھا کہ راستے کے بارے میں اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. اس کو گلیوں کا، پہاڑوں کا، وادیوں کا جو راستہ ہوتا ہے نا، ان راستوں کا اچھا تجربہ تھا، اس لیے اس کو رکھ لیا مزدوری پر کہ بھئی آپ کو اتنی مزدوری ملے گی، آپ لے کر چلو. کہتے اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ بر بنائے حاجت، یعنی ضرورت کے مطابق، ضرورت پڑنے پر خود ایک مسلمان کسی کافر کے ہاں مزدوری کرے. الٹا کوئی کافر کسی مسلمان کے ہاں مزدور رہے، کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی مسلمان کسی کافر کے ہاں مزدور رہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کی رحمت ہے. کہیں کہیں بائیکاٹ کرتے ہیں جہاں اکثریت میں ہیں. کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے بھائی مسلمانوں کو. سوچئے کیا حالات ہوتے ہیں. روزی روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں. اللہ کی مصلحت ہے کہ نہیں مصلحت ہے؟ انسانی ضروریات میں ایک دوسرے کے کام آؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انسانی مصلحتوں کا تبادلہ ہے. اس کا تعلق ولا اور برا سے نہیں ہے، دوستی اور دشمنی سے نہیں ہے. تو یہ بھی جائز ہے کہ ضرورت کے مطابق خود ایک مسلمان کسی کافر کے ہاں مزدوری کرے. یہ بھی منافع اور مصالح کے تبادلے کے قبیل سے ہے، یعنی اسی کا حصہ ہے. محبت اور دوستی کے قبیل سے نہیں ہے. محبت اور دوستی کے قبیل سے نہیں ہے.
حتیٰ کہ مسلمان اولاد پر، یہ بھی ایک دلیل ہے، مسلمان اولاد پر اپنے کافر باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، حسن سلوک واجب ہے، محبت جائز نہیں۔ باپ سے خون کا رشتہ ہے، ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر خون کے رشتے کی کوئی قیمت نہیں کہ اس کی بنیاد پر اس کو اپنی دلی محبت دے دی جائے، اس کا حقدار وہ نہیں ہے، لیکن رشتہ ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے، گفتگو اچھی ہو، بات چیت اچھی ہو، میٹھی ہو، ہے نا، اس کے دکھ سکھ کا خیال کیا جائے، باپ ہے اس کو گھر میں رکھا جائے، اس کو تکلیف نہ ہونے پائے، اس کو کپڑا پہنایا جائے، کھانے پینے کی ساری فیسلٹی، دوا علاج معالجے کی ساری فیسلٹی، ٹرانسپورٹ لانا لے جانا، مطلب کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچانی ہے، لیکن نفرت ہے اس کفر سے جس پر وہ چل رہا ہے، اسی وجہ سے اسے دلی محبت نہیں ہے ہمیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جو اپنے کافر باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، یہ بھی محبت کے طور پر نہیں بلکہ حسن سلوک کی تلافی کے قبیل سے ہے، یعنی حسن سلوک بھرپور دے دیا جائے، اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم، اور پھر پوری آیت کریمہ ہے، آباءہم او ابناءہم او اخوانہم عشیرتہم، ساری اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے۔ جن کا اللہ پر اس کے رسول پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، آپ کو ایسا کبھی نہیں ملے گا یہ ایمان والے کافروں سے محبت رکھیں، چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کی بیویاں کیوں نہ ہو، یا ان کے کنبے قبیلے والے کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اس لیے دونوں باتوں میں فرق ہے، ولا اور برا الگ چیز ہے، انسانی مصلحتیں ہے نا، سماجی مصلحتیں، معاشرتی مصلحتیں الگ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کرے گا، اپنے ان کے باپ ہوں تب بھی ان سے محبت نہیں کرے گا، لیکن حسن سلوک کرے گا۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ محبت ایک الگ چیز ہے، حسن سلوک ایک الگ چیز۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حسن سلوک کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو محبت ہی کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں، کسی مصلحت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ ابھی آگے بھی چند باتیں شیخ صالح فوزان بیان کر رہے ہیں، بہت قیمتی، کہتے ہیں چنانچہ کفار کے ساتھ بعض معاملات روا ہوتے ہیں، کفار کے ساتھ بعض معاملات روا یعنی درست ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، جیسے ان کے ساتھ صلح اور امان وغیرہ، صلح اور امان وغیرہ، اگر کفار کے ساتھ صلح کی جائے کسی پوائنٹ پر، کسی بات پر، تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ امان یعنی جان مال کی حفاظت کی بات اگر کی جائے، اس کی بھی گنجائش ہے، امان دیا جا سکتا ہے کسی کافر کو کہ بھئی آپ کی جان مال پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں مسلمانوں اور کافروں کے مابین چلتی رہتی ہیں، یہ موالات اور محبت کے قبیل سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کافروں کے بیچ میں چلتی رہتی ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں جہلا یعنی جاہل حضرات ولایت و محبت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ولایت و محبت نہیں ہے، دوستی نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک نیا موضوع ہے نا، ایک نیا موضوع، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات کیسے ہیں، اس میں منہج سلف کیا ہے۔ اگر کوئی ادھر جاتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر میں ان کے ساتھ، کرسمس میں ان کے ساتھ، ہولی دیوالی کے میں ان کے ساتھ پورے طور پر انوال، اور کہے کہ بھائی اسلام مل جل کر رہنے کی تاکید کرتا ہے، اسلام اتحاد کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ بھی راہ اعتدال منہج، اور یہ بھی راہ سلف نہیں ہے، یہ بھی منہج سلف نہیں ہے۔ اور کوئی کہے کہ نہیں بالکل نہیں، کافروں کے ساتھ کوئی تال میل نہیں ہوگا، ان سے لینا دینا حرام، ان کو پڑوس میں، ان کو اپنے گھر میں کرائے پر، ان کو اپنا گھر کرائے پر دینا، اس طرح کی جو بھی چیزیں، یا خرید فروخت، لین دین، وہاں مزدوری کرنا یا ان کو اپنا مزدور بنانا، یہ سب ناجائز، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی منہج سلف نہیں ہے۔
تو اس طرح کے معاملات میں منہج سلف کیا ہے، ولا اور برا کیا چیز ہے، اور انسانی زندگی کی مصلحتوں میں دونوں میں کیا فرق ہے، یہ ایک نیا نکتہ تھا جو اس سوال کے اندر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح ایک چیز رواداری ہے، اسی طرح ایک چیز کیا ہے، رواداری۔ اس میں ایک اور مزید بات شیخ نے بیان کی ہے، کہتے ہیں رواداری یعنی اگر مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہو اور خطرے کے دفعیہ کے لیے، یعنی خطرے کو ہٹانے کے لیے، خطرے کو ٹالنے کے لیے وہ کافروں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں تو یہ بھی محبت و دوستی نہیں ہے، نہ ہی مداہنت اور خوشامد ہے، بلکہ یہ رواداری ہے۔ دونوں باتوں میں فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو خطرہ ہے، اب خطرے سے بچنے کے لیے، خطرے کو ٹالنے کے لیے تھوڑا سا معاملات اچھے کرنا، نظر انداز کرنا ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ رواداری کا معاملہ کرتے ہیں تب بھی جائز ہے، یہ محبت اور دوستی نہیں ہے۔ کوئی کبھی کبھی جب ایسا ہوتا ہے نا کہ خطرے سے بچنے کے لیے جب رواداری ہوتی ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو منہج سلف سے واقف نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ دیکھو دین کو تو بیچ رہا ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، عقیدے کی بات کرتا اور ایسے تال میل رکھتا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عقیدے اور منہج کی بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس میں کوئی کمی ہرگز نہیں کی جا سکتی اور نہ ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ بطور رواداری ہے، بطور ولایت و محبت نہیں ہے، بلکہ بطور رواداری ہے۔ یہ اچھا، جو کہتے ہیں کہ اسلام دین اور عقیدے کے ساتھ مداہنت ہے، بالکل مداہنت نہیں ہے۔ مداہنت ہوتا سمجھوتا کرنا، ایمان اور عقیدے سے سمجھوتا کرنا، اس کو نیچے ڈالنا اور دوسری چیز کو ایمان و عقیدے سے اوپر لے جانا، یہ اس قبیل سے بھی نہیں ہے، یہ رواداری کے قبیل سے ہے، اور اس کی دلیلیں سنت کے اندر موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، سنت کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں رواداری، یہ رواداری ہے، اور رواداری اور مداہنت میں فرق ہے۔ رواداری کسے کہتے ہیں؟ رواداری کہتے ہیں اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے کسی خطرے کو ٹالنے کے لیے نرمی کا رویہ اختیار کرنا، ٹھیک ہے؟ اور مداہنت کہتے ہیں دنیا کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے شریعت سے اور عقیدے سے سمجھوتا کر لینا۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ تو یہ رواداری ہے، یہ مداہنت نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں مشرکین کفار، یہ چاہتے ہیں کہ کاش اگر تم اپنے دین سے تھوڑا سا اتر جاتے تو یہ بھی تمہارے لیے تھوڑا سا اپنے دین سے اتر جاتے، تھوڑا یہ پیچھے ہٹ جاتے اپنے دین سے، اگر تم تھوڑا سا اپنے دین سے پیچھے ہٹ جاتے۔ تو یہ دین سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، یہ بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ رواداری، اور رواداری جائز ہے۔ تو مداہنت ناجائز ہے اور رواداری جائز ہے، کیونکہ اگر مسلمان یا مسلمانوں پر کوئی خطرہ ہو اور ایسی صورت میں اس خطرے سے بچنے کے لیے وہ کافروں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں تو یہ مداہنت، خوشامد یا دین سے تنازل نہیں ہے۔ تنازل یعنی اتر جانا، اپنا جو اصل ہے اسے چھوڑ کر کے اس سے نیچے اتر جانا، یہ نہیں ہے۔ اور نہ اسے محبت اور دوستی کہتے ہیں، اسے محبت اور دوستی بھی نہیں کہتے ہیں کہ دوستی کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، دین سے تنازل کر رہا ہے، دین سے سمجھوتا کر رہا ہے، دین کو نیچے کر رہا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کو نہیں۔ یہ کیا کہیں گے؟ حالات اور ظروف کے مطابق، حالات اور ظروف کے مطابق ایک فتنے کو ٹالنے کے لیے، فتنے کو دفع کرنے کے لیے نرمی کا رویہ اختیار کر لینا۔ مسائل کے یہ چند مثالیں تھیں، شیخ صالح فوزان نے چند مثالیں دیں، اس لیے دیں، سمجھایا، دلیلیں بھی دیں، دلیلوں کا حوالہ بھی دیا، کئی باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں مسائل کے لیے علم اور ان کی باریک فقہ درکار ہے۔ مسائل کے لیے کیا درکار ہے؟ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر ادھک پھدک کر کے کچھ پڑھ لینا، دیکھ لینا کافی نہیں ہے، اسٹڈی کر لینا کافی نہیں ہے، ثقافہ عامہ کافی نہیں ہے نا، اپنی لاجک، دانشوری اور ذہانت، فطانت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسائل کے لیے علم اور اس کی باریک فقہ، یعنی باریک گہرائی والا علم اس کے لیے ضروری ہے۔
ورنہ کافروں کے ساتھ ہونے والے ہر کام کی تفسیر محبت اور ولایت سے کی جائے تو یہ جہالت اور غلطی یا پھر لوگوں کو شبہے میں مبتلا کرنا ہے. خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ اب کافروں کے ساتھ ہم جائیں دکان پہ خریدنے کے لیے، کوئی آئے کہے یہ ولایت ہے، محبت ہے، ناجائز ہے، تو یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، اور کیا ہے؟ لوگوں کو شبہے میں مبتلا کرنا ہے. بے اللہ کے نبی نے اگر معاملہ کیا، اہل مکہ کی بکریاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند قرارید پر، چند قیرات پر آپ نے چرایا، لیکن ٹھیک ہے اسلام سے پہلے کی بات ہے، وہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن عبداللہ بن اریقط لیثی کو جو آپ نے سفر ہجرت میں اپنا راستہ بتانے والا بنایا تھا اور پیسے دے کر کے بنایا تھا، کیا تھا اس کا حکم؟ کیا وہ دوستی تھی؟ کیا وہ ولایت تھی؟ محبت تھی؟ نہیں، کفر، بہرحال کفر ہے. مشرک یہودی بچہ بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے. عیادت انسانی زندگی کا مسئلہ، اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے. کسی کو بھی مرض میں، دکھ میں ہم دیکھیں اور اس کو دیکھنے چلے جائیں، اس کو تسلی دے دیں، تو اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق انسانی ہمدردی سے ہے، انسانی زندگی اس کا تعلق ہے. کوئی بھی آدمی ہمدردی چاہتا ہے، اس لیے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. دین سے کس معنی میں ہے؟ اسلام، مسلمان اگر کوئی ہوگا تو اس کے لیے ایک الگ جذبہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر، اور یہاں جذبہ ہوگا ایمان لانے کی تڑپ کہ کاش ایمان لے آتا. بیمار ہے، کہیں مر نہ جائے، اس کی موت نہ ہو جائے تو کفر پہ دنیا سے چلا جائے گا. تو یہ جو دعوت کی جو ہمدردی ہوتی ہے وہ یہاں رہے گی، لیکن ایک ایمان والے سے جو ولایت اور دلی محبت ہوتی ہے وہ وہیں ہوگی، اسی سے ہوگی. لیکن ایک مجبور جو بیمار ہو، ہاسپٹل میں ہو، بستر پر پڑا ہوا ہو، اس کی ہمدردی کرنا، اس کی خیریت پوچھ لینے میں انسانیت ہے، اخلاق ہے نا، یہ چیز سمجھنے کی ہے. ایسا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام، یہودی بچہ جو آپ کا خادم تھا، آپ بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے، تو کیا ناجائز تھا؟ کیا یہ رواداری نہیں تھی؟ کیا یہ ولایت اور محبت تھی کفر سے؟ نہیں، بالکل نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام گئے اور آپ نے اس کی خبر پوچھی، اس کی خیریت پوچھی، اور اس کے بعد بہرحال آپ نے کلمہ توحید کی دعوت دے دی، اسلام کی، ایمان کی، وہ اسلام لے آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی حمد ہے جس نے میرے ذریعے سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لی. تو یہ چیزیں اس قبیل سے ہیں جس کو ہم رواداری کہتے ہیں، یا جس کو ہم انسانی یا کہہ لیجئے کہ سماجی معاشرتی مصلحتوں کا تبادلہ کہتے ہیں، اس کی تلافی کہتے ہیں. اور پھر اس کے اندر تالیف قلب ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ دل کو کھینچنے کا جذبہ ہے. دل کے اندر محبت بنتی ہے جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو اچھا سلوک کرنا الگ چیز ہے، اور کفر اور شرک کے ساتھ اس سے دلی محبت کرنا ایک الگ چیز ہے. اس لیے اس دونوں میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مسائل میں صرف گہری سمجھ رکھنے والے علماء ہی کو پڑھنا چاہیے. ہر آدمی جواب دیتا ہے، ہر آدمی فیصلہ کیے بیٹھا رہتا ہے. حتیٰ کہ جو علماء ان اصولوں پر چلتے ہیں ان علماء پر تانا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ایسا کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ایسا کرتے ہیں. یہ جہالت کی آخری سطح ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کو نہ پہچانے کہ میں کیا ہوں، اور آگے بڑھ کر کے علماء کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دے. تو آدمی اپنے آپ کو سکھائے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ علماء کو سکھانے کی کوشش کرے. تو علماء ہیں الحمدللہ، وہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا مقام امت میں بہت زیادہ بلند ہے، اونچا ہے. تو گہری سمجھ رکھنے والے علماء ہی کو پڑھنا چاہیے. ان میں چھوٹے طلباء اور نیم علماء کا داخل ہونا چھوٹے طلباء اور نیم علماء اور عوام تو اور زیادہ آگے بڑھ جائیں گے. یعنی عوام سب سے پہلے ہی ہے، اس کے بعد چھوٹے طلباء یا آدھے علماء. نیم علماء یعنی چھوٹے علماء، معمولی کم علم رکھنے والے، آدھے علم والے، ان کا داخل ہونا ایسے مسائل میں. بے سر و پاں باتیں کرنا، یعنی ایسی باتیں کرنا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. حلال و حرام ٹھہرانا، کسی چیز کو حلال بنانا، کسی چیز کو حرام بنانا، اور لوگوں کو متہم کرتے ہوئے، لوگوں پر تہمت لگاتے ہوئے
اس طرح کی چیزوں کو موالات اور محبت کہنا درست نہیں ہے۔ اب ایک نیا طالب علم آئے، ایک نئی معمولی ایک چھوٹا طالب علم آئے، یا ایسے علماء آئے جو کم علم ہیں، اور ہم لوگ حکم لگانا شروع کر دیں، تو پھر یہ بہت غلط بات ہوگی، درست بات نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں ان مسائل میں شریعت کا حکم معلوم نہیں ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے کے لیے یہ چیز بڑی خطرناک ہے، کیونکہ اس نے اللہ پر بلا علم بات کہی ہے۔ ایک چیز کو ناجائز کہتا ہے جبکہ اللہ کے یہاں نہیں، ایک چیز کو جائز کہتا ہے جبکہ وہ اللہ کے یہاں نہیں۔ تو کسی چیز کو جائز ناجائز، حلال حرام، حق ناحق کہنا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات بولنا ہے، کیونکہ یہ اختیار کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو اختیار دے اس کو اختیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حلال حرام کرنے کا اختیار رکھتے تھے، آپ بھی فرض واجب ممنوع کہنے کے اختیار رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو وحی کی روشنی میں باتیں آپ کو بتائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی یہ نہ کہے قرآن کریم کافی ہے، حدیث نہیں لوں گا میں، سن لو، جیسے اللہ نے حلال حرام کیا ہے میں نے بھی حلال حرام کیا ہے، مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں بہت ہی بنیادی ہیں۔ بالکل یہ بات جو ہے نا، ایک نقطہ صرف شیخ نے کیا لکھا ہے یہاں پر، یہ لکھا ہے کہ جس چیز کو لوگ جہلا ولایت محبت اور دوستی سمجھتے ہیں، حالانکہ محبت اور دوستی نہیں ہے، کہتے ہیں اس کے نیچے حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیں، صفحہ نمبر 396 میں، نمبر 1، اپنے آپ کو داعی، مرشد اور قائد و رہنما کے منصب پر فائز کرنے والوں کا کفار و مشرکین کے ساتھ تعامل، کفار و مشرکین کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلے میں ان مواقف، دلائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم، اپنے آپ کو داعی اور اپنے آپ کو بہت بڑا قائد، رہنما اس منصب پر رکھنے والے لوگ ہیں، کفار و مشرکین کے سلسلے میں نبی کا یہ معاملہ تھا، نبی کا یہ طریقہ تھا، یہ لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں، بھلا بتائیں کہ اللہ کے نبی کے ان کاموں کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یعنی یہ رد کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم، داعی اور رہنما سمجھنے والے لوگ کافروں مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے لین دین بھی جائز نہیں ہے، بھلا بتائیں کہ اللہ کے نبی نے معاوضے پر، اجرت پر عبداللہ بن اریقط کو رکھا تھا، کیا جواب دیں گے اس کا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اس کے بعد کہتے ہیں نیچے، یہ 2 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، جس کا ذکر آ چکا ہے، اوپر بھی جواب میں آ چکا ہے کہ یا تو وہ جاہل ہوگا اور یا تو وہ منافق ہوگا، ایمان نہیں ہوگا اس کا درست۔ یہاں شیخ کہتے ہیں یا تو وہ جاہل ہوں گے، اور اگر جاہل ہیں تو اس صورت میں ان پر واجب ہے کہ سرداری اور قیادت کرنے سے پہلے علم حاصل کریں۔ اگر وہ جاہل ہیں تو پہلی ذمہ داری کیا ان کی؟ وہ سرداری، قیادت چھوڑ دیں، اور اس سے پہلے ان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ علم حاصل کریں، اور علم ضروری ہے، علم دین ضروری ہے قیادت کرنے کے لیے۔ یا انہیں اس کا علم ہوگا، یعنی یا تو جاہل ہیں تو علم حاصل کرنا چاہیے، قیادت چھوڑ دیں، اور یا تو انہیں اس کا علم ہے، تو ایسی صورت میں ہم ان سے کہیں گے کہ بھئی اگر تم جانتے ہو یہ ساری چیزیں تو پھر ایسی حرکت کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، ایسی حرکت کیوں کرتے ہو؟ ہم ان سے کہیں گے کہ اللہ سے ڈرو، لوگوں کے سامنے حق بیان کرو، خواہش نفسانی کی پیروی مت کرو، منمانی مت کرو، بھائی جو علم ہے قرآن و سنت کا اس کے مطابق یہ باتیں کرو۔ اگلے والے صفحے پر جو شیخ نے کہی ہے کہ علم کے بغیر بات کہنا، ایسا کہنا حلال حرام جائز ناجائز، یہ کس کا کام ہے؟ جو اس کے علماء ہیں، جن کا وہ مقام نہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں، جن کو شریعت کا حکم نہیں معلوم ہے، کیونکہ ایسا کہنا اللہ تعالیٰ پر بات کہنا ہے، یعنی اللہ کے ذمے کوئی بات کہہ دینا، اللہ نے گویا کہ ایسا کہا ہے، کیونکہ حلال حرام کہنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ آیت کریمہ نیچے شیخ نے ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ پر بلا علم بات کرنا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بھی زیادہ سنگین اور خطرناک جرم ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کفر سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ گناہ اس سے بڑا ہے، کس اعتبار سے؟ شراکت نہیں ہے اس کے اندر، اللہ بن بیٹھنا ہے، اللہ کا اختیار خود لے لینا ہے۔ جیسے اللہ حلال حرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جائز ناجائز کا فیصلہ کرتا ہے،
ایسے ہم خود کیا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی بات بولنا یہ بدترین جرم ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 یہاں پر ہے، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ میں آپ فرمائیے البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز کیا حرام کیا میرے رب نے؟ ان تمام باتوں کو حرام کیا جو علانیہ اور علانیہ ہیں، ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں یا پوشیدہ ہیں، نمبر 1۔ اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، نمبر 2، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں نازل نہیں کی، نمبر 3۔ شرک ہو گیا نا تیسرا۔ چوتھا کیا ہے؟ اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کی ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم نہیں جانتے۔ تو علماء نے کیا کہا؟ یہ بالترتیب ہے۔ سب سے پہلے فواحش ہے، اس کے بعد ظلم و زیادتی اور گناہ ہے، اس کے اوپر شرک ہے، اور اس کے اوپر یہ اللہ پر کوئی بات بولنا ہے جس کا ہمیں علم نہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں اور کوئی علم نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، اس کا مطلب اللہ پر یہ بات بول رہے ہیں۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت کریمہ میں گناہوں کا ذکر سب سے بڑے پھر اس سے کمتر، آیت کریمہ میں جو گناہوں کا ذکر ہے سب سے بڑے پھر اس سے کمتر کی ترتیب سے آیا ہے۔ اور جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے تو اللہ پر بلا علم بات کرنا اللہ کے ساتھ شرک سے بھی بڑا گناہ قرار پایا، کیونکہ اللہ پر بلا علم بات کہنے والا صرف شریک نہیں بلکہ شریعت ساز بن گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ شریک نہیں بنا بلکہ شریعت بنانے والا بن گیا، خود حلال حرام کرنے لگا، جبکہ حلال حرام کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات ختم ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں، اس مسئلے میں بھی ہمیں منہج سلف کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دونوں طرح کے علماء جو افراد کی طرف جانے والے ہیں، تفرید کی طرف جانے والے ہیں، وہ دونوں حق پر نہیں ہیں، درستی پر نہیں ہیں۔ حق یہ ہے دشمنی، نفرت کفر سے، بدعقیدگی سے، اور تعلق رواداری کی بنیاد پر، سماجی اور انسانی بنیاد پر، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔